أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 342 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان یخففا، کہ آسانی فرمائے، عنکم، تم سے، وخلقا، اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان، انسان، ضعیفاً، بہت کمزور۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ دوسری بات، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں، جنہوں نے اپنی قدرت سے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو یہ حقیقت بخوبی معلوم ہے کہ انسان میں کس قدر کمزوری ہے۔ انسان اپنی کمزوری کو ایک حد تک خود بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس قدر کمزور ہیں۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ 1-2 دن سے زیادہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا، بے ہوش ہو جائے گا، سر چکر کھا جائے گا۔ وہ ایک حد تک ہی اپنے کاندھے پر وزن رکھ سکتا ہے، 100 کلو 200 کلو، بہت مبالغے کے ساتھ کہا جائے، اس سے زیادہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ انسان بہت زیادہ دیر تک بیدار بھی نہیں رہ سکتا، تھوڑی دیر بیدار رہے گا، ایک رات اگر جاگ لے تو دن بھر جھونکے کھاتے رہے۔ یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے، وہ نیند کے بغیر چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ جنسی خواہشات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ فطری طور پر انسان میں جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس فطرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنسی خواہش کو جائز طور پر پورا کرنے کی اجازت دے رکھی، اور اس کے لیے حکم دیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو، 2-2 3-3 4-4 عورتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے احکامات نازل فرمائے جس میں اس کی کمزوری کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اس سلسلے میں ہم کو بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور انسان کی رعایت کی۔ دیکھیے، وضو فرض کیا گیا، بعض مرتبہ حالات آتے ہیں آدمی اس طرح بیمار ہو جاتا ہے کہ وضو کر نہیں پاتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا۔ ان تمام صورتوں میں حکم کیا دیا جاتا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم وضو نہیں کر سکتے یا پانی ہی نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں جس کی فقہ کی کتابوں میں بڑی وضاحتیں موجود ہیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، تو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو بس۔ اللہ اکبر۔ روزے کی بات آتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ صحت مند ہو روزہ رکھو، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بیمار ہو جائے، اس قدر بیمار کہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، یا سفر میں ہیں اور سفر کی حالت میں عموماً روزہ رکھنا بہت دشوار ہوتا ہے، تو حکم کیا دیا جاتا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پوری کرو کہ سفر میں تھے 2 دن تو 2 دن وہ روزے چھوڑ دو، اور بعد میں رمضان مبارک کے بعد وہ 2 روزے ان کی قضا کر لو۔ بیمار تھے 3 دن، اور 3 دن کی بیماری میں اس قدر بیمار تھے کہ روزہ نہیں رکھ پائے رہے تھے، چھوڑ دو روزہ اور بعد میں اس کی قضا کرو۔ یہ رعایت ہے، انسان کی کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ بہت سے احکامات، نماز کھڑے ہو کر آدمی نہیں پڑھ سکتا، حکم دیا گیا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو چلو بھائی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو بھائی لیٹ کر نماز پڑھو۔
اسی طریقے سے قسم کا کفارہ ہے. آدمی قسم کھاتا ہے پھر کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کر لیتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بعض مرتبہ آدمی کے پاس مالی طور پر اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، تو حکم یہ رہتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 3 دن روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے. یہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ احکامات کے نافذ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم دلانہ دستور رکھا ہے، اور بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے آسانی پیدا کرنے، تمہارے اندر آسانی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں، تم کو مشکل میں ڈالنا. چنانچہ قرآن مجید میں خود موجود ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی کو چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے مشکل کو نہیں چاہتے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ تبارک تم کو آسانی میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ